السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ کے گھروں کی شان و شوکت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد کا طلبگار ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، مسجدیں بیوت اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب ان کے اعزاز اور شرف کی وجہ سے منسوب فرمایا، ان کا تذکرہ بار بار کیا۔ مساجد آباد کرنے والے چنندہ انبیاء کرام اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قباء پہنچے تو پہلے مسجد قباء بنائی، اور پھر جب مدینہ پہنچے تو اپنی مسجد تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹائے رکھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، گرجے، یہودیوں کے معبد خانے اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام باکثرت لیا جاتا ہے۔ مساجد بنانا اطاعت اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ متفق علیہ۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، عظیم اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد جانا اور مسجد سے واپس گھر آنا دونوں ہی بطور ثواب لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ رواہ مسلم۔ مساجد کی جانب زیادہ سے زیادہ چل کر جانا اور مساجد میں نمازوں کا انتظار کرنا رباط یعنی راہ الہی میں پہرا دینے کے مترادف ہے۔ جو شخص صبح کے وقت مسجد جائے یا شام کے وقت، وہ جب بھی صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی فرماتا ہے۔ متفق علیہ۔ نماز کے لیے جو جتنا دور سے چل کر آئے گا اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا، اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے انتظار کرنے والے کا اجر اس شخص سے زیادہ ہے جو تنہا نماز پڑھ کر سو جائے۔ متفق علیہ۔ مسجدوں کی جانب چل کر جانا بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے چلے، پھر لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں اکیلے نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ مسجد جانے کی پابندی اور مسجد سے لگاؤ ہدایت اور بہتری کا باعث ہے۔ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جب اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، ان میں سے وہ شخص بھی شامل ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ رواہ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مسجد کے ساتھ سخت لگاؤ تھا اور وہ مسجد میں نماز با جماعت کا اہتمام کرتا تھا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اس وقت تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے مسجد میں روکے رکھے، اور جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ رواہ البخاری۔
سابقہ امتوں میں بھی مساجد کا مقام بہت بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ جناب عمران کی اہلیہ نے بھی اپنے نومولود کی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی۔ اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے آزاد ہے۔ اسلام نے بھی مسجد کو خوب مقام و مرتبہ دیا اور خادم مسجد کی عزت افزائی فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون کے بارے میں استفسار کیا تو صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ، تو صحابہ کرام نے آپ کو قبر بتلا دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ جا کر پڑھا۔ رواہ البخاری۔ جس وقت دیہاتی شخص نے مسجد میں پیشاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول اس پر بہانے کا حکم دیا، پھر اسے مسجد میں پیشاب کی حرمت بھی بتلائی اور فرمایا مسجدوں میں بول و براز کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ مسجد میں آنے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ اچھے لباس کے ساتھ آئیں۔ فرمان باری تعالی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر اور خوشنما بن کر جاؤ۔ مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں آ کر سکون اور وقار کے ساتھ رہے اور چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد نہ آؤ بلکہ پروقار انداز سے چلو۔ نماز کا جو حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ پورا کرو۔ متفق علیہ۔ جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے احترام میں اب پہلے اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھیں، اور چونکہ مسجد عبادت، رحمت اور دعا کی جگہ ہے اس لیے داخل ہوتے وقت کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ اور تحیت المسجد کے لیے اس وقت تک کوئی نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ مسجد میں اذان دی جائے تو یہ تحفظ اور امان کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے دوران اذان کی آواز کے لیے کان لگاتے، چنانچہ اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حملہ نہ کرتے وگرنہ حملہ کر دیتے تھے۔ اگلی صفوں کے لیے سبقت کرنے والے ہی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا اجر معلوم ہو جائے تو انہیں قرآن اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آئے اور وہ اس پر قرآن اندازی بھی کر گزریں۔ رواہ مسلم۔ فرض نماز کے احترام میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی آباد کاری کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک مساجد ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ رواہ مسلم۔ مساجد کی آباد کاری ذکر اور علم کے ذریعے ہوگی۔ فرمان باری تعالی ہے ان گھروں میں جن کے بلند یعنی آباد کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو نیکیوں سے آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے فتنے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ان میں ایسے لوگ جو صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قلب و بصر پھر جائیں گے، بلکہ ان کے لیے مؤمن اور ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی بھی دی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فرشتے بھی مسجدوں میں آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، نیز مسجدوں میں قائم ہونے والی علمی مجلسوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں لوگ جمع ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں،
قرآن کریم کا باہمی مذاکرہ کریں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں تذکرہ فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ مسجدوں میں حصول علم متاع دنیا سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مسجد جا کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا، یا قرآن کریم کی 2 آیتیں ہی کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، جتنی آیات اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو تعلیم کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایسی کھیپ تیار ہوئی جس کا ثانی نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں علم اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک اللہ کی پناہ میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی، دوسرا حیا کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کر لی، اور تیسرے شخص نے اعراض کیا یعنی منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ متفق علیہ۔ مساجد میں روح کو سکون اور چین ملتا ہے، اس لیے مساجد میں چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا یا شور مچانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ۔ رواہ مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو مسجد میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا تو انہیں بلا کر فرمایا، اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے تو سخت سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ رواہ البخاری۔ مسجدیں امن و امان اور اطمینان کی جگہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہماری مسجد یا بازار میں نیزہ لے کر گزرے تو وہ اس کے پھل سے پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ متفق علیہ۔ مسجد میں عبادت کرنے والے کی اتنی شان ہے کہ اسے چھو کر بھی اذیت دینا جائز نہیں۔ چنانچہ ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم ایذا دے رہے ہو۔ رواہ ابو داود۔ بلکہ بدبو سے بھی مسجد میں عبادت کرنے والے کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بطور سزا مسجد میں جانے سے روک دیا جس میں سے بدبو آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے دور رہے اور گھر بیٹھا رہے۔ متفق علیہ۔ مسجدیں راحت اور آخرت یاد کرنے کی جگہ ہیں، جہاں پر دنیا داری سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں میں خرید و فروخت منع ہے، بلکہ اس پر ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو، اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ رواہ الترمذی۔ مزید برآں مسجد میں دنیاوی پریشانیوں میں مشغول ہونے سے بھی روکا اور فرمایا، جو شخص مسجد میں کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے کہہ دے، اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے، مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ رواہ مسلم۔ چونکہ مسجدیں سعادت مندی اور راہ راست کا منبع ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں نماز ادا کرتے۔ رواہ البخاری۔ ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے اور مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ مت پکارو۔ نیز مسجد زندہ لوگوں کے مستفید ہونے کی جگہ ہے، لہٰذا مسجدوں میں قبریں بنانا یا اس مقصد کے منافی اور غیر اللہ کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ گناہ ویسے تو ہر مکان و ہی برے ہوتے ہیں، لیکن مسجدوں میں غیبت، بد نظری اور موبائل وغیرہ سے گانے بجانے سننے پر گناہوں کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ باہمی الفت اور اتحاد کی فضا پیدا کرنا مساجد کے اہداف میں سے ہے، اس لیے مساجد کو گروہ بندی اور اختلاف کا ذریعہ بنانا جائز نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے اور کفر پھیلانے اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور گھات لگانے کے لیے، جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص مزاروں وغیرہ جیسی عمارتیں تعمیر کر کے مسجدوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بھی مسجد ضرار یا اس سے بھی بدترین ہوگی۔ دین اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مساجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کو عبادت کے لیے مختص نہ کیا جائے۔ تمام مساجد میں عبادات یکساں کی جاتی ہیں مع سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ یہاں طواف وغیرہ مسجد حرام کی امتیازی خوبی ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسجدیں مسلمانوں کے لیے اعزاز، باعث شرف اور دینی شعار ہیں۔ مساجد کو نمازوں اور ذکر الہی کے ساتھ آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رفعت اور سعادت سے نواز کر ان کے شرح صدر فرماتا ہے۔ مسجدوں میں قرآن و سنت کی تعلیم مساجد کی آبادکاری کے لیے حکم ربانی کی تعمیل ہے۔ اس سے احیاء سنت نبوی کے ساتھ وقت اور عمل میں برکت ملتی ہے۔ انسان خود کو اور اپنی اولاد کو بہتری کی جانب گامزن کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مساجد کی خیر سے محروم ہے یا اس خیر میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بہت سی فضیلتوں سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔